یہ کہانی صدیوں پرانی ہے۔ تین گہرے دوست احمد، شاہد اور قاسم کی ہے، جو ایک پرانے گاؤں میں رہتے تھے جو کسی شہر سے دور واقع تھا۔ ان کی دوستی گاؤں والوں کے لیے ایک مثال تھی، جیسے ایک درخت کی تین شاخیں جو علیحدہ ہونے کے باوجود جڑی رہتی ہیں۔ تینوں دوست بچپن سے ایک ساتھ ہنستے، کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں شریک ہوتے رہتے۔ مگر وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا۔ زندگی کی مشکلات نے انہیں گھیر لیا تھا، جیسے کوئی نازک پرندہ طوفان میں پھنس جائے۔ روزگار کے دروازے بند ہونے لگے، غربت کی تاریکی گہری ہوتی گئی اور بھوک ان کے دروازے پر دستک دینے لگی۔ بڑھتی ہوئی مشکلات نے ان کی ہمت کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ گاؤں چھوڑنا آسان نہیں تھا، مگر رہنے کا مطلب تھا کہ غربت انہیں کھا جائے گی۔ انہوں نے اپنی تھوڑی سی جمع پونجی اکٹھی کی، چند جوڑے کپڑے اور کچھ راشن لیا اور امید کے سہارے ایک نامعلوم منزل کی جانب چل پڑے۔ راستہ طویل تھا، ان کے قدم تھکن سے بوجھل ہو رہے تھے، مگر ان کے دلوں میں امید کا چراغ روشن تھا۔ وہ اپنے گاؤں کی مٹی پیچھے چھوڑ آئے تھے، مگر آنکھوں میں ایک بہتر زندگی کے خواب لیے ہوئے تھے۔ کئی گھنٹوں کے سفر کے بعد وہ ایک انجان علاقے میں پہنچے۔ ویران میدانوں نے انہیں گھیر لیا، اونچے گھنے درخت کھڑے تھے اور چاروں طرف ایک پراسرار خاموشی چھائی ہوئی تھی، جیسے یہ جگہ صدیوں سے وقت کی قید میں ہو۔ سورج مغرب کی آغوش میں اترنے لگا، آسمان پر اندھیرے چھانے لگے اور شام کی ٹھنڈی ہوا ان کی تھکن کو مزید بڑھا رہی تھی۔ تینوں دوست ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ احمد نے چادر بچھائی، شاہد نے پانی کی بوتل نکالی اور قاسم نے خشک روٹی توڑ کر سب میں بانٹ دی۔ خاموشی میں صرف پرندوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی۔ قاسم نے سوچتے ہوئے کہا، کیا ہم نے گاؤں چھوڑ کر صحیح فیصلہ کیا ہے؟ احمد نے آسمان کی طرف دیکھا، جہاں ستارے چمکنے لگے تھے، اور مسکرا کر کہا، جب کشتی طوفان میں پھنس جائے تو اسے بچانے کے لیے کسی کنارے کی ضرورت ہوتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی دور کیوں نہ ہو۔ رات کی گہری خاموشی میں اچانک ایک پراسرار آواز گونجی۔ شاہد نے آہستہ سے کہا، یہ کیا ہو سکتا ہے؟ یہ انسانی آواز نہیں لگ رہی۔ وہ ابھی اسی پر بات کر رہے تھے کہ اچانک جھاڑیوں میں کچھ حرکت ہوئی۔ احمد نے دیکھا کہ ایک بھیانک بھیڑیا ان کی طرف لپک رہا ہے۔ احمد نے زور سے چیخ کر خبردار کیا اور تینوں دوست فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ خوف نے ان کے جسموں میں بجلی کی لہریں دوڑا دیں۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے اندھیرے میں بھاگنے لگے۔ دوڑتے دوڑتے وہ ایک کھلے میدان میں پہنچے، جہاں دور ایک جلتی ہوئی روشنی نظر آئی۔ احمد نے چیخ کر کہا، دیکھو، آگ جل رہی ہے۔ تینوں دوست ہمت جمع کر کے روشنی کی طرف دوڑے۔ جیسے ہی وہ قریب پہنچے، انہوں نے ایک گھر دیکھا۔ اس کے باہر آگ جل رہی تھی۔ بھیڑیے اب پیچھے ہٹ چکے تھے۔ احمد نے کہا، رات کے وقت کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا بدتمیزی ہے، اس لیے انہوں نے دروازہ کھٹکھٹانے کی بجائے باہر بیٹھ کر صبح ہونے کا انتظار کیا۔ صبح ہوتے ہی دروازہ چرچرا کر کھلا۔ ایک عمر رسیدہ خاتون جو سفید شال میں لپٹی ہوئی تھی، ہاتھوں میں پانی کا برتن لیے باہر آئی۔ انہوں نے زمین پر کھڑے ہو کر دعا مانگی۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ جب ان کی نظر تینوں نوجوانوں پر پڑی تو وہ چند لمحے حیران رہیں، پھر نرمی سے پوچھا، بیٹا، تم کون ہو اور یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ خاتون نے ان کی حالت دیکھی اور مسکرا کر کہا، میرے بچوں، باہر کیوں بیٹھے ہو؟ اندر آؤ، آرام کرو، شاید تم تھکے ہوئے ہو اور بھوکے ہو۔ بزرگ خاتون نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور انہیں معلوم ہوا کہ وہ روزگار کی تلاش میں آئے ہیں، تو محبت بھرے لہجے میں کہا، میرے بچے، میری 5 گائیں جنگل میں کھو گئی ہیں، اگر تم انہیں ڈھونڈ کر واپس لے آؤ تو میں تمہیں اچھا انعام دوں گی۔ احمد نے ہمت سے کہا، ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کی گائیں ڈھونڈ لائیں۔ بزرگ خاتون نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور ناشتہ کروا کر انہیں جنگل کی طرف روانہ کر دیا۔ جنگل میں خطرناک جانور تھے، مگر تینوں دوستوں کے پاس کوئی اور راستہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے سارا دن درختوں اور جھاڑیوں میں جھانکتے ہوئے گزارا، مگر شام تک گائیں نہ ملی۔ وہ رات گزارنے کے لیے ایک محفوظ جگہ ڈھونڈنے لگے۔ صبح ہوتے ہی وہ دوبارہ سے گائے کی تلاش میں نکل گئے۔ بڑی محنت کے بعد، ایک طویل دن گزارنے کے بعد ان کو وہ گائیں مل گئیں، اور وہ گائے لے کر واپس اگلی صبح جب وہ خاتون کے پاس واپس پہنچے تو انہوں نے خوش ہو کر ایک تھیلی احمد کو دے دی اور کہا، میرے بچوں، یہ تمہارے انعام کے طور پر ہے،
اس میں سونے کے سکے ہیں جو تم تینوں آپس میں تقسیم کر سکتے ہو۔ احمد نے تھیلی کھولی تو حیران رہ گیا مگر فوراً بولا، ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں، مگر ہم آپ کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے، برائے مہربانی یہ اپنے پاس رکھیں۔ اگر بزرگ خاتون نے ان کی ایمانداری اور محنت دیکھ کر اصرار کیا اور سکے انہیں دے دیے۔ تینوں دوست دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئے اور فیصلہ کیا کہ اب وہ مزدوری کرنے کی بجائے گاؤں لوٹ جائیں گے، کیونکہ انہیں 1 سال کا خرچ مل چکا تھا، مگر اب ان کے دلوں میں لالچ کا سایہ بھی تھا۔ گاؤں کے قریب پہنچ کر انہوں نے طے کیا کہ قاسم کھانے کا سامان لینے بازار جائے، جبکہ احمد اور شاہد درخت کے نیچے انتظار کریں گے۔ مگر لالچ کے اندھیرے نے ان کے دلوں میں جگہ بنا لی۔ دونوں نے سوچا کہ قاسم آتے ہی اسے ختم کر دیں گے تاکہ سکے صرف انہی کے دو کے حصے میں آئیں۔ دوسری طرف قاسم کے ذہن میں بھی ایک وسوسہ آیا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں کھانے میں زہر ملا دوں تو دونوں مر جائیں گے اور تمام دولت میری ہو جائے گی، مگر جیسے ہی اس نے زہر خریدا اچانک اس کا دل پشیمان ہو گیا۔ اس نے خود سے کہا، یہ دولت آزمائش ہے، اگر میں اپنے دوستوں سے غداری کی تو میں ضرور کسی نہ کسی شکل میں سزا پاؤں گا۔ یہ سوچ کر اس نے زہر پھینک دیا اور صاف دل کے ساتھ واپس لوٹ آیا۔ احمد اور شاہد نے بھی پچھتاوے کے احساس میں اپنی غلطی کا ادراک کر لیا اور قاسم کے خلاف کوئی سازش نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ تینوں دوستوں نے کھانے کے دوران اپنی نیتوں کے بارے میں کوئی بات نہ کی، مگر دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پہلے سے بڑھ چکی تھی۔ رات کے وقت وہ ایک غار میں پناہ لینے گئے، مگر شدید بارش اور طوفان نے غار کا دروازہ ایک بڑی چٹان سے بند کر دیا۔ صبح ہونے پر انہوں نے چٹان ہٹانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ اسی لمحے قاسم نے سوچا، اگر میں زہر ملایا ہوتا تو یہ چٹان کون ہٹاتا؟ تینوں نے دعا کی اور پوری طاقت لگا کر چٹان ہٹانے کی کوشش کی اور آخر وہ چٹان ہٹانے میں کامیاب ہو گئے۔ جب وہ گاؤں پہنچے تو انہوں نے دولت ایمانداری سے تقسیم کی اور ہمیشہ کے لیے دوستی کو مضبوط کر لیا۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔